کیا وفا کا پول کھلنے جا رہا ہے اور کیا ریا کبیر پر اعتماد کر کے کبیر کے ساتھ اس کے گھر واپس چلی جائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ مبین خان اس بات کو لے کر بہت زیادہ خوش ہوگا کہ وہ ایک بچے کا باپ بننے والا ہے، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی تمام پراپرٹی اپنے ہونے والے بیٹے کے نام کر دے۔ وہ اپنی ماں سے کہے گا، امی میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام کر دوں۔ اس کی ماں کہے گی، بیٹا اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد مبین خان اپنی پراپرٹی کے کاغذات ڈھونڈنے لگے گا، مگر جب اسے کاغذات نہیں ملیں گے تو اس کی ماں اسے کہے گی، رکو بیٹا میں کاغذات ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی وہ کاغذات تلاش کرے گی تو اس کے ہاتھ کچھ ایسی رپورٹس لگ جائیں گی جن میں یہ واضح طور پر درج ہوگا کہ وفا کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ رپورٹس پڑھ کر ماں بینا بہت زیادہ حیران ہو جائے گی اور کہے گی، او خدایا، وفا نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ وہ ابھی یہ بات کہہ ہی رہی ہوگی کہ مبین خان اپنی ماں کے ہاتھ سے وہ رپورٹس لے لے گا، اور جیسے ہی وہ یہ رپورٹس پڑھے گا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جائے گا اور وہ فوراً وفا کے پاس پہنچ کر وفا سے کہے گا، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ جو رپورٹس ہیں یہ سچ ہیں یا جو تمہارے اندر ہے وہ سچ ہے؟ وفا مبین خان کی یہ بات سن کر حیران ہو جائے گی اور کوئی بھی خاطر خواہ جواب نہیں دے پائے گی۔ تو مبین خان غصے سے اسے کہے گا، تم نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، تم کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی اور تم نے یہ بات صرف اس لیے چھپائی تاکہ میں دوسری شادی نہ کر سکوں۔ اب میں دوسری شادی کر کے ہی رہوں گا، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے۔ ادھر منہا کبیر کے ساتھ مال میں شاپنگ کرنے کے لیے جائے گی اور جان بوجھ کر نیچے گرنے کا بہانہ کرے گی تو فوری طور پر کبیر اسے تھام لے گا اور نیچے گرنے سے بچا لے گا۔ اسما جو مال میں موجود تھی یہ سب کچھ دیکھ لے گی اور فوراً ریا کو اشارہ کرتے ہوئے کہے گی، ریا وہ دیکھو، کبیر تم سے محبت کم اور دشمنی زیادہ نکال رہا ہے۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کبیر تم سے کبھی بھی سچی محبت نہیں کرتا، وہ تو صرف یہ سب کچھ اپنی دشمنی میں کر رہا ہے۔ اس طرح اسما کو کبیر پر ایک اور الزام لگانے کا موقع بھی مل جائے گا۔ دوستو اس کے بعد کبیر ریا کے بھائی سکندر کی شادی پر اس کے گھر پہنچ جائے گا۔ کبیر ریا کو جیسے ہی اپنے سامنے دیکھے گا تو کبیر ریا کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس سے کہے گا، ریا خدا کے لیے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میرے اور منہا کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو، یہ سب تمہاری غلط فہمی ہے۔ تو ریا کبیر سے کہے گی، ٹھیک ہے کبیر، میں تمہارے ساتھ گھر جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں منہا کو اس گھر سے پہلے نکالنا ہوگا۔ اگر منہا تمہارے گھر میں رہے گی تو میں اس گھر میں کبھی قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ دوستو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔